اور ہماری زندگی ایک بے کیف بے مزہ والی زندگی ہو گئی۔ بس یوں سمجھ لیجئے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی لذت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ والے بھی انسانوں کے معاشرے ہی کے اندر رہتے تھے، لیکن ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کے تصور سے کام جاتے تھے۔ وہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ والے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے دامن کو کھینچے رکھتے اور بچائے رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جب سوچ درست ہو جائے تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور جب سوچ انسان کی بگڑ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کی سوچ خراب ہو گئی، آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایک تصور نکل گیا، جس تصور کے نکل جانے کے بعد انسان بے باک ہو چکا ہے، جس خیال کے نکل جانے کے بعد انسان کی زندگی پٹری سے اتر چکی ہے، جس فکر سے بے راہ روی کے بعد اور فکر کے فقدان کے بعد انسان کی زندگی کے اندر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سد پڑ گیا۔ آنکھ ہے جو چاہے دیکھ رہا ہے، زبان ہے جو چاہے بول رہا ہے، کان ہے جو چاہے سن رہا ہے، پیر ہیں جس طرف چاہتا ہے چل پڑتا ہے، ہاتھ ہے جس طرح چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کبھی زمین پر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں گناہ کرتے دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے وہ کون سی چیز ہے جس کی رخصت ہونے کے بعد وہ ان چیزوں کا شکار ہو گیا اور ان گناہوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کی طرف اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی، اور اسی سے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جو دیا ہے، توجہ چاہوں گا اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں صحیح طور پر بیٹھ گیا اور اس جملے کو دل کے اندر آپ نے اتار لیا تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العظیم کسی حد تک بیلنس آ جائے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، زمین عطا فرمائی، آسمان عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے، توجہ چاہوں گا، اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال
استعمال کرتے ہیں اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح سے اللہ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی، ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، آنکھ ہماری ہے، کان ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، پیر ہمارے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، حساب کا دن قریب آ گیا اور تم منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ سن لو میرے بندو، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حساب لوں تم خود اپنا حساب لے لو، میں تم سے حساب لوں گا۔ میرے بندے، آنکھ میں نے دی تھی کیا کیا، زبان میں نے دی تھی کیا کیا، پیر میں نے دی تھی، پیر میں نے دیے تھے کیا کیا، ایک ایک چیز کا حساب تم سے ہوگا۔ کھانا میں نے دیا، زمین کے اندر اناج میں نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں میری عطا کردہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی میں نے تم کو دے دیا اور میں تم سے حساب نہیں لوں گا؟ اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھو، قرآن کہتا ہے اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آپ ہیں اور ہم ہیں، ہماری زندگی جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے ہم حساب کے دن کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم قیامت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا 2 دن، ہمارے 3 دن، ہمارے 4 دن جیسے جیسے زندگی کے کم ہو رہے ہیں ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، حساب کے دن سے قریب ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ جب حساب لے گا، ہے کسی میں حساب دینے کی طاقت؟ اللہ پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اور جب وہ حساب لینے کے لیے آئے گا تو یاد رکھیں، اللہ اکبر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، اور نماز کی حالت کے اندر رحمت عالم سید المعصومین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حالت نماز میں سرکار کو یہ دعا کر کے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ سرکار جب نماز مکمل کیے تو میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسان حساب کی آپ نے دعا کی، یہ آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے کسی چیز کے بارے میں جرح کی اور پوچھ لیا تو بندہ ہلاک ہو۔ جہاں سوال پوچھا کہ بندہ ہلاک۔ ہم ایک سوال کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کو ہم نے مس یوز نہ کیا ہو؟ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم سی اے اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا تو حساب مینٹین کر، ہزاروں لاکھوں روپیہ اسے فیس دیتے ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ کو رکھتے ہیں، اسے ہم تنخواہ دیتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، حساب رکھ۔ سال گزرتا ہے تو ٹیکس دینے کے سلسلے میں حساب رکھتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ بھی سوچا اور اپنے گناہوں کا بھی حساب رکھنے کی ہم نے کوشش کی کہ اللہ عز و جل کو بھی ہم کو حساب دینا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا۔ انکم ٹیکس کے لیے ہم رجسٹر بنواتے، اکاؤنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ کبھی آئی ٹی کی ریڈ پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قدرت اگر پکڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی؟ ایک ایک پل کا اللہ حساب لے گا۔ میرے بندے بتا،
तूने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी, जिंदगी मैंने दी थी। माल किस काम के अंदर खर्च किया बता, माल मैंने दिया था। आप जानते हैं इसी पर इक्तिफा नहीं, हमारे अंडर में जितने हैं, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे मातहत कोई भी हो, उसके बारे में भी कयामत में हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ कि तुमने अपने मातहत वालों को किस तरीके से उनका ख्याल किया, उनकी तरबियत की। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, यह हदीस मुबारका में मौजूद है। अभी हॉस्पेट के चंद जिम्मेदारान मेरे साथ बैठे थे, तो मैं आज के कल्चर पर गुफ्तगू कर रहा था। आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, और वो मेरी माएं बहनें जो घर के अंदर सुन रही हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो भी इत्तेफाक रखेंगे।